نے آڈینس سے کہتے اپنا رخ پارٹیسپینٹ کی طرف کیا۔ ہوسٹ کے ایسا کہنے پر آڈیٹوریم میں سکوت چھا گیا اور سب پارٹیسپینٹ کے دل زور زور سے دھڑکنے لگے۔ ارش بظاہر نارمل اور کانفیڈنس ہے، لیکن اس کا دل بھی معمول سے زیادہ دھڑک رہا تھا۔ یا اللہ پلیز پلیز ارش کو سیمی فائنل میں جگہ دے دے۔ نمل پردے کے پیچھے سے آنکھیں باندھ کر کے دعا کر رہی تھی۔ آہل نے اس کی معصومیت کو اپنے دل میں اتارا۔ نہ جانے کب جگرتے جگرتے یہ لڑکی اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ سیمی فائنل میں ہوسٹ نے جب ارش کا نام لیا تو ایک فاتحہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر رقصہ ہوئی تھی۔ وہ اپنی منزل سے چند قدم دور تھی۔ نمل نے تو باقاعدہ چیخ ماری تھی، سیمی فائنل فائنل میں بھی ارش نے اپنا بیسٹ دیا اور فائنل کے لیے سلیکٹ ہو گئی۔ اسٹار گروپ نے اپنی طرف سے بیسٹ دیا اور اب ارش کی باری تھی۔ وہ اپنی منزل سے صرف ایک قدم دور تھی۔ یا تو آج وہ اپنے بدلے میں کامیاب ہو جاتی یا پھر سب کچھ داؤ پر لگا کر بھی ہار جاتی۔ وہ چلتی ہوئی اسٹیج کے درمیان اور گہرا سانس لیا۔ اس نے خود کو دل میں حوصلہ دی، آج نہیں تو کبھی نہیں ارش، اگر آج تو نے ہمت ہار دی تو تم کبھی بھی اپنا بدلہ نہیں لے سکو گی۔ خود کو حوصلہ دے کر اس نے ججز کے سلیکٹ کیے گانے پر ڈانس شروع کیا۔ 5 منٹ کی پرفارمنس کے بعد وہ گانے کی حتمی بولو پر ایک منفرد انداز میں رکی۔ ارش کے رکنے پر ہر طرف شور برپا ہو گیا۔ وہ سر کو خم دیتی اپنے پھولے سانس کے ساتھ پردے کے پیچھے نمل اور آہل کے پاس چلی گئی۔ Now it's time to announce the winner. Both of the contestants have fabulous performance but ہوسٹ کے رکنے پر سسپینس پھیلانے پر اسٹار گروپ اور ارش کی دھڑکنوں کے ساتھ ساتھ آڈینس اور ان کے سپورٹرز کی دھڑکنیں بھی پل کے لیے ساکت ہوئی تھی۔ But our today winner is ارش مرزا۔ اپنے نام کی پکار پر جہاں ارش کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، وہیں پر سیٹیوں اور تالی کے شور کی آواز میں آہل اور نمل کی ارش کی پکار دب گئی تھی۔ ارش فاتحانہ چلتی ہوئی اسٹیج پر گئی اور آر کے کی آنر کے ہاتھوں سے 5 لاکھ کا چیک اور ایوارڈ لے کر وہ بنا کوئی تشکرانہ الفاظ کہے مغرور چار چلتی ہوئی اسٹیج سے اتر گئی۔ ارش جم غفیر سے نکلتے سب لوگوں کی مبارکباد کا جواب دیتی وہ باہر نکلی کہ نمل نے چہرے اسے پکڑ کر گول گول گھمانا شروع کر دیا۔ ہاں 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 نمل سٹاپ، مجھے چکر آ رہے ہیں، اس نے کھلکھلاتے اسے روکنے کا کہا۔ نمل نے گھومنا بند کیا تو دونوں سر کو پکڑے مشکل سے کھڑی تھی۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو جانی، تم نے ان فرنگیوں کو ہرا دیا۔ نمل کے انگ انگ سے خوشی پھوٹی تھی۔ تم خوش تو ایسے ہو رہی ہو جیسے یہ ٹرافی اس نے نہیں تم نے جیتی ہو۔ آہل نے اسے چٹایا، دوستوں میں تیری میری نہیں ہوتی، اور اس نے جیتی میں نے جیتی ایک ہی بات ہے، اس نے کہتے ارش کے ہاتھ سے ٹرافی لی۔ ارش چلو آپ کو ویڈیو کال کرتے ہیں، اور نہیں یہ سرپرائز دیتے ہیں۔ کیوں؟ آہل نے ارش نبیل سے پوچھا، کیونکہ وہ اپنی ہر خوشی سب سے پہلے آپو سے شیئر کرتی تھی، اور آج تو اس نے دوسرے ملک میں آ کر نہ صرف حصہ لیا تھا بلکہ وہ جیتی بھی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ ابھی نہیں، ابھی تو وہاں صبح کے 3 بجے ہوں گے۔ اس نے گھڑی سے ٹائم دیکھتے بہانہ لگایا، کیونکہ اگر وہ اتفاق کو بتائے تو وہ یقیناً نہیں بلکہ 100% اس سے ناراض ہوتی، کیونکہ اس نے اسے معاف اسی شرط پر کیا تھا کہ وہ ایسا اب کچھ نہیں کرے گی جس سے دا کو برا لگے۔ لیکن آج کی اس کی حرکت سے نہ صرف دا کو برا لگا بلکہ آج اس خاندان ان کے مرد تل ملا کر رہ جاتے۔ آخر کی انا پر جو بات آئی تھی، ہاں یہ تو سوچا ہی نہیں ہم نے، چلو کوئی بات نہیں، میں صبح اسے بتا دوں گی۔ صحیح ہے، لیکن ابھی ہمیں تو پارٹی دو۔ اوکے بتاؤ کیسی پارٹی چاہیے؟ کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں لنچ کرواؤ۔ ٹھیک ہے چلو، روکو گا، اس نے انگلش میں ڈرائیور سے کہا۔ کیا ہوا؟ آہل اور نمل دونوں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم لوگ رکو، میں ابھی آتی ہوں۔ نہیں آتی ہوں انہیں کہہ کر وہ گاڑی سے اتری۔ کچھ دور فاصلے پر ایک آدمی بوسیدہ کپڑوں میں بیٹھا ڈسٹ بن میں ہاتھ ڈال کر کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ نمل اور آہل اسے اس آدمی کے پاس جاتے دیکھتے تھے۔ ایکسکیوز می، پاس جا کر اس نے انگلش میں اس آدمی کو مخاطب کیا۔ آدمی نے پیچھے مڑ کر الجھن بڑی نظروں سے اپنے سامنے موجود لڑکی کو دیکھا۔ جی، اس آدمی نے اردو میں جواب دیا۔ شاید وہ زمانہ شناس تھا، تبھی اس کے انگلش بولنے کے باوجود وہ جان گیا تھا کہ وہ اردو بول سکتی ہے۔ اوہ صحیح، آپ اردو بول لیتے ہیں، گڈ، یہ لے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا چیک اس آدمی کے آگے کیا۔ یہ کیا ہے؟ اس آدمی نے چیک کو پکڑے بغیر تفتیشی انداز میں پوچھا۔ بے فکر ہے، اس میں کوئی دھمکی وغیرہ نہیں ہے۔ پھر اس آدمی نے استفسار کیا۔ یہ چیک ہے؟ میرے تو کسی کام کا نہیں ہے،
ہو سکتا ہے کہ آپ کے کام آ جائے، اس نے لاپرواہی سے کہتے چک دوبارہ اس کے سامنے کیا۔ آدمی نے پہلے تو اسے مشکوک نظر سے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ سے چک لیا اور اس میں لکھے 5 لاکھ دے کر چونکتے حیرانگی سے اس نے کچھ کہنے کے لیے سر اٹھایا تو وہ تب تک وہاں سے جا چکی تھی۔ اس آدمی نے اس سر پھر بیوقوف کو دیکھا جو اتنی بڑی رقم جو ہی ایسے ہی بنا کسی مفاد کے پکڑا گئی تھی۔ کہ تم نے کیا کیا؟ نمل کے صدمے سے ڈوبی آواز ابھری۔ کیا کیا؟ اس نے انجان بنتے باہر لکھنا شروع کیا۔ تم نے ابھی اپنا جیتا گیا انعام اس فقیر کو دے دیا۔ مانا کہ تمہارے پاس دولت کی کمی نہیں، لیکن پھر بھی اتنی بڑی رقم تم نے فری میں اس بندے کو تھما دی کہ جاؤ بھائی عیش کرو۔ میں اتنی چھوٹی سی رقم سے غریب تھوڑی نہ ہو جاؤں گی، اور مجھے ان پیسوں کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں نے جو کر کے دکھانا تھا وہ دکھا چکی ہوں، اور یاد گیری کے طور پر میرے پاس یہ ٹرافی ہے نا۔ اس نے ٹرافی کی طرف اشارہ کیا۔ اور تمہیں اگر تمہاری ٹریٹ کی فکر ہو رہی ہے میری جان، اس کے لیے میرے پاس پیسے موجود ہیں۔ اب 5 لاکھ دینے سے میں غریب تھوڑی ہو جاؤں گی۔ اس نے اس کے گال کھینچتے کہا دفع ہو پڑے۔ اس نے اس کے ہاتھ اپنے گال سے ہٹائے۔ ہاں 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 اوکے۔ آہل ان دونوں سے بے نیاز ہینڈ فری لگائے گانے سن رہا تھا، جبکہ وہ دونوں اب گرلز گاسپ میں لگ گئی تھی۔ دبئی کے عالیشان ہوٹل کے پارکنگ لاٹ میں گاڑی رکی تو وہ تینوں گاڑی سے اتر کر ہوٹل کے اندر داخل ہوئے۔ پاکستان میں تو اس وقت سب ہوٹلز وغیرہ بند اور لوگ اپنے اپنے بستروں میں دب کے ہوتے تھے، لیکن یہاں لوگ اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ انجوائے کرنے آئے ہوئے تھے، کیونکہ اس کے پیچھے سمندر تھا۔ ویٹر کو آرڈر پلیس کرتے وہ لوگ اپنی ہی باتوں میں لگے۔ اب آگے کیا ارادہ ہے تمہارا؟ بس کیا تم بزنس کی فیلڈ کو چھوڑ کر اس فیلڈ کو جوائن کرو گی؟ آہل نے سوال کیا۔ ارادہ تو میرا کچھ ایسا ہی تھا، لیکن ابو کا تو تمہیں پتہ ہے، وہ مجھے کبھی بھی اس فیلڈ میں جانے نہیں دے گی۔ کوئی بات نہیں، تم بزنس کر لینا، اور یہ تو تمہارا شوق ہے، اسے کبھی کبھی پورا کر لیا کرنا۔ ہاں۔ ویٹر کھانا لے کر آیا تو وہ دونوں چپ ہو گئے۔ نمل اور آہل کی نوک چوک میں کھانا مکمل کیا دونوں نے، اور دوبارہ ہوٹل کی طرف روانہ ہوئے۔ اوکے بائے، صبح ملیں گے، گڈ نائٹ۔ اور اس نے آہل کو گڈ نائٹ اور نمل کو کس اور گڈ نائٹ کہہ کر کمرے میں چلی گئی۔ تم لوگوں کو پتہ ہے کل دبئی میں ڈانس کمپٹیشن تھا؟ ایک ورکر دوسرے ورکر کو بتایا کہ صبح کے 9 بجے کا وقت تھا۔ ابھی تک خارب اور عارب دونوں آفس نہیں آئے تھے، اس لیے ورکرز کو موقع ملا ہوا تھا باتیں کرنے کا، ورنہ ان دونوں کے ہوتے ہوئے تو وہ لوگ ایسے حماقت نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس میں کیا ہے؟ تم تو ایسے بتا رہی ہو جیسے مس ورلڈ نے تمہیں پرپوز کر دیا ہو۔ دوسرے ورکر نے جل کر کہا، کیونکہ انہیں کم ہی ایسا موقع ملتا تھا باتیں کرنے کا جو وہ اپنی فضول باتوں میں ضائع کر رہا تھا۔ یار مس ورلڈ سے پرپوز کر ہی نہ دے، اسے شکل دیکھیے، اس کی چوزے کی طرح تو ہے۔ ایک ورکر نے ہنس کر کہا۔ اچھی خاصی شکل ہے میری۔ اس نے برا مناتے موبائل میں اپنی شکل کو دیکھا۔ اور مس ورلڈ کو چھوڑو، یہ بات میں تم لوگوں کو بتاؤں گا نا، تم دونوں شاکڈ ہو جاؤ گے۔ انہوں نے تجسس میں ڈالا۔ اور وہ بات یہ ہے کہ تم نے اس کمپٹیشن میں ٹھمکے لگا کر ججز کو حیران پریشان اور آڈینس کو کہہ کر لگانے پر مجبور کر دیا۔ ورکرز کی بار بار دوسرے سب ورکرز نے کہہ کر لگایا، جبکہ وہ برا مناتے منہ پھیر گیا۔ اچھا یار، ہم سب تو ایویں ہی مذاق کر رہے تھے، تو ناراض مت ہو اور نیوز بتا جو تو دینے والا تھا۔ اسی ورکر نے اس کا منہ روح اپنی طرف کے تو وہ بھی سب کچھ بلاتا انہیں بتانے لگا۔ تم لوگوں کو پتہ ہے کل جو ڈانس کمپٹیشن دبئی میں ہوا تھا، اس میں کس نے پار لیا تھا؟ اور نہ صرف پار لیا بلکہ جیتا بھی کس نے؟ سب یک زبان ہوئے۔ عرش افہام مرزا نے اس سرگوشی میں بتایا۔ افہام مرزا یعنی ابتسام مرزا کے بھائی کی بیٹی؟ دوسرے ورکر نے حیرت سے کہا۔ ہاں اس نے اس بات میں سالا مجھے یقین نہیں آ رہا۔ ایک ورکر کہنے لگا۔ یقین کیوں نہیں آ رہا؟ رکو میں ابھی تمہیں ویڈیو دکھاتا ہوں۔ انہیں کہتے پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر موبائل نکالا اور ویڈیو آن کی۔ یہ دیکھو، اس نے ویڈیو پلے کر کے سب کے سامنے اسکرین کی۔ وہ لوگ جو اس کی بات کو مذاق سمجھ رہے تھے اب انہیں اپنی آنکھیں دیکھ کے پر یقین آ رہا تھا۔ کیا مست ڈانس کرتے ہیں یار، اس سے تو ڈانسر ہونا چاہیے، ایک نے کمنٹ پاس کیا۔ اور تو اس کا فگر بھی کتنا مست ہے، ایک اور گھٹیا کمنٹ آیا۔ وہ لوگ کمنٹ پاس کرتے ویڈیو دیکھ رہے تھے کہ پیچھے کھڑے حارب کا دماغ آؤٹ ہوا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اس کی داڑھ پر ان کے ہاتھ میں پکڑا موبائل اچھل کر حارب کے پاؤں میں گرا تھا۔ نتھنگ سر نتھنگ۔ ایک نے ہڑبڑا کر موبائل اٹھانا چاہا کہ اس سے پہلے اس نے موبائل اٹھایا۔ موبائل تو اس نے غیر ارادی طور پر پکڑا تھا، لیکن اس میں چلتی ویڈیو نے اس کے اندر اشتعال کی لہر چھوڑی تھی۔
ارش کو پیڑ پر برہنہ کرتی شرٹ اور چست پینٹ میں ڈانس کرتے دیکھا۔ اس کی پکڑ موبائل پر اس قدر مضبوط اور سخت ہوئی تھی کہ ورکر کو ڈر تھا کہ کہیں موبائل اس کے ہاتھ میں ہی چکنا چور نہ ہو جائے۔ اوپر سے سونے پہ سہاگا ان کے کمنٹس نے برا کیا۔ ویڈیو ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس نے ٹھا سے موبائل دیوار پر دے مارا۔ اس قدر جارحانہ انداز پر لیڈی ورکرز کی چیخ نکلتی بچی اور میل ورکرز خود ہراسان سے کھڑے۔ جس نے کمنٹ دیا ہے وہ فائر ہے۔ اس نے سر آنکھوں ان ورکرز پر ٹکا کر کہا، بٹ سر۔ ایک ورکر نے کچھ کہنا چاہا، لیو۔ وہ داڑا، سوری، یس سر، وی آر سوری۔ اب وہی ورکر جو تھوڑی دیر پہلے ہنستے کمنٹس کر رہے تھے اب اس کی منتیں کر رہے تھے۔ گارڈ۔ اس نے گارڈ کو زور سے آواز لگائی، یس سر۔ اگر 2 سیکنڈ میں یہ اس آفس میں پائے گئے تو تم بھی گارڈ چلے جانا، سخت لہجے میں کہتا وہ آفس روم میں چلا گیا۔ اس نے اپنی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی اور کر دی، کرسی پر بیٹھا اور عارب کو کال کر کے اپنے آفس میں بلایا۔ یہ سوچ کر کہ یہ ویڈیو صرف اس کے ورکرز نے نہیں بلکہ ساری دنیا نے دیکھی ہوگی اور گھٹیا کمنٹس بھی کیے ہوں گے، اس کا خون کھولنے لگا۔ اس نے پیپر ویٹ کھینچ کر دیوار پہ دے مارا۔ عارب جو آفس میں داخل ہوا تھا اس نے بر وقت خود کو بچایا۔ کیا ہوا، اتنے غصے میں کیوں ہوں؟ کہیں اس نیازی نے تو کچھ نہیں کیا؟ دوبارہ سے اس نے اس کے غصے سے نمٹتے چہرے کو دیکھ کر کہا اور ساتھ ہی کرسی بھی سنبھالی، تمہیں پتا تھا کہ ارش کس مقصد کے لیے دبئی گئی تھی؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ کیا مطلب کس مقصد کے لیے؟ وہ تو چھٹیاں گزارنے گئی تھی، اس نے الجھتے ہوئے کہا۔ تمہیں اسوا نے نہیں بتایا کچھ اس بارے میں؟ نہیں تو اس نے تو کچھ نہیں بتایا۔ ویسے ہوا کیا؟ اس نے صفائی دیتے استفسار کیا۔ پہلے کال کرو اسوا کو اور پوچھو اسے سے کیا اسے بتایا ارش نے۔ اس نے حکم دیا۔ اوکے۔ اس نے نمبر ڈال کیا اور اسپیکر پر ڈالا۔ ہیلو، اس نے پہل کی۔ پلیز عارب، آج نہیں، میں پہلے ہی بہت تھکی ہوئی ہوں، آپ کی چیپ باتیں نہیں سن سکتی۔ اس کے ہیلو کہنے پر اسوا کی بیزاری سے آواز بڑھی۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو عارب اسے ٹکا سا جواب دیتا اور عارب اس کی چیپ باتوں پر عارب کو خوب چھیڑتا۔ کچھ نہیں کہہ رہا میں، یہ بتاؤ تمہاری ارش سے بات ہوئی؟ یا پھر اس نے تمہیں کچھ بتایا کہ وہ چھٹیاں گزارنے کے علاوہ بھی کسی کام کے لیے گئی ہے دبئی؟ جی ہوئی بات میری کل ہی جب وہ پہنچ چکی تھی دبئی، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کچھ ہوا ہے یا کیا؟ ارش تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ بس میں نے ویسے ہی پوچھا، تمہیں پتہ تو ہے کتنی ناسمجھ ہے وہ۔ اس نے اس کی فکر کو کم کرنے کو کہا۔ اچھا صحیح، ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا۔ عارب کے اشارہ کرنے پر اس نے حتمی الفاظ کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اب بتاؤ ہوا کیا ہے؟ یہ دیکھو۔ اس نے موبائل اس کے سامنے کیا۔ او شٹ، یہ پاگل لڑکی! ویڈیو دیکھتے اس نے غصے سے مٹھیاں بیندتے کہا۔ بس یہی نہیں، اس کے نیچے کمنٹ دیکھو۔ عارب نے کمنٹس پر کلک کیا۔ گھٹیا اور واہیات قسم کے کمنٹس پر اس کا بھی حال عارب کی طرح تھا۔ تم تو یہ کمنٹ پڑھ کر لال ہوگے، میں نے تو یہ سنے بھی ہیں۔ کہ اس قدر بیوقوف اور ناسمجھ ہوگی مجھے اندازہ نہیں تھا۔ جسے تم بیوقوف کہہ رہے ہو وہ بیوقوف نہیں بلکہ ہوشیار ہے، یہ سب اس کا پلان تھا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اگر دار کو پتہ چلا تو ان پر کیا گزرے گی؟ خیر پتہ تو چلنا ہے انہیں، لیکن اب تم دیکھو اس ارش کا میں کرتا کیا ہوں، اس نے ویڈیو دیکھتے کہا۔ اس دفعہ عارب نے بھی اسے کچھ نہیں کہا تھا کیونکہ وہ بھی مرزا خاندان کا تھا۔ اپنی عزت کو یوں سریعام رسوا ہوتے نہ تو دیکھ سکتا تھا اور نہ کرنے والے کو بخش۔ جی آپ وہ حیران ہی سامنے موجود شخص کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی بیل کی آواز پر اٹھی تھی۔ بیل بجانے والے کو نمبل یا اہل سمجھتی، وہ اسے ساتھ سنانے کو تھی، لیکن دروازہ کھولنے پر وہ حیران تھی۔ دوسری طرف موجود شخصیت نے اس کے حیرت کی پرواہ کیے بغیر اسے گلے لگاتے اپنی ممتا کا سکون بخشا تھا۔ وہ جیسی بھی تھی دنیا والوں کے لیے، لیکن تھی تو عورت نہ، پیار کی گنی عورت جیسی بھی ہو، لیکن ایک ماں اپنے بچوں کے لیے ماں ہی ہوتی ہے، پھر وہ چاہے ملکہ ہو یا پھر ایک فقیرنی۔ کہہ دے کہ عورت پاگل ہو کر بھی اپنی اولاد کو بھول نہیں پاتی، اور وہ تو اپنے حواسوں میں تھی۔ ارش نے حیرانگی سے اپنے گلے لگی شخصیت کو حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ جانتی تھی انہیں، وہ آرٹ کے ڈانس کلب کی آنر تھی، لیکن وہ اسے اس طرح کیوں مل رہی تھی؟ اور سب سے حیران کن لیکن ایک میٹھا سا احساس جو اسے ان کی آغوش میں ملا تھا، جیسے وہ انہیں جانتی ہو، لیکن ایک شناسائی خوشبو تھی جو اسے ان میں محسوس ہوئی تھی۔ اسے پہلی دفعہ کسی کے آغوش میں سکون ملا تھا۔ ایسا ہی سکون تو اسے اسوا سے ملتا تھا۔ آپ آرٹ کے کی آنر ہے، لیکن آپ مجھ سے اس طرح کیوں مل رہی ہیں؟ ان سے زبردستی الگ ہوتے اس نے اپنی الجھن کو الفاظ کا رخ دیا تھا۔
میں تمہاری ماما ہوں۔ نم آنکھوں بھیگا لہجہ لیکن چہرے پر سے دمکتی خوشی سے ان کے الفاظ ٹکڑوں میں ادا ہوئے تھے۔ ماما وہ عرش تو ماما لفظ پر ساکن ہوئی تھی۔ ہاں، انہوں نے اپنی ماما کی تصویر نہیں دیکھی تھی کیونکہ مینشن میں تصویر تو کیا ان کے نام لینے پر بھی پابندی تھی، لیکن ممتا کی خوشبو جو تھوڑی دیر پہلے اسے محسوس ہوئی تھی، اس کا نام جٹلاتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ اس نے فرصت جذبات سے انہیں گلے لگایا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے گلے لگے اتنے سالوں کی تشنگی کو مٹا رہی تھی۔ دونوں کے آنسو ہی ایک دوسرے کے کندھوں کو بھگو رہے تھے۔ اب کیا اپنی ماما کو اندر نہیں بلاؤ گی؟ خوشکن لیکن بھیگے لہجے میں انہوں نے کہتے شکوہ کیا تھا۔ پلیز آئیے نا، عرش نے انہیں راستہ دیا تھا۔ وہ کمرے میں نظر ڈالتی بیڈ پر بیٹھی تھی کہ عرش ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کی گود میں سر رکھ گئی اور ایک بار پھر اس کے آنسو آنکھوں سے رواں ہوئے تھے۔ ان کی گود میں سالی سسکی تھی۔ اوپر بیٹھی عورت نے بھی اس کے سر رکھنے پر اس کے بالوں میں انگلیاں چلائی تھی، لیکن اس کے سسکنے پر انہوں نے اس کا سر اوپر اٹھا کر اس کے آنسو صاف کیے تھے اور اپنے برابر بٹھایا۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ اب تو میں مل گئی ہوں نا۔ آپ کو پتہ ہے کتنا مس کیا میں نے آپ کو، اور آپ تو اکیلی میں روتی تھی آپ کو یاد کر کے۔ انہوں نے کافی دفعہ اسوا کو اکیلی میں روتے دیکھا تھا۔ کیسی ہے وہ؟ اب تو بڑی ہو گئی ہوگی۔ میں بھی کتنی بدنصیب ہوں کہ دو بیٹیوں کے ہوتے ہوئے میں بے رونق زندگی گزار رہی ہوں۔